جی گنڈاپور صاحب، ایپیکس کمیٹی کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے، سنائیں کیا احوال رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج یہ اہم اجلاس تھا اور جو ملک پہ جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی، اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے تمام صوبوں نے اور بلوچستان اور آزاد کشمیر سب نے یہی تہیہ کیا ہے کہ مل کے ہم نے جو ہے ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے، اور کسی بھی صورت میں ٹیررزم جو ہے اس ملک میں جو ہے ہم نے برداشت نہیں کرنی۔ ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی کہ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں، اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی۔ تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک، جن کو بلیٹ لگی ہے کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے، لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے۔ اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے مسنگ ہے، اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو، لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات چیت ایسے ایپیکس فورم کے اوپر کرنا بالکل نامناسب ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے، کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا، اتنا بڑا ایک ظلم ہوا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے اوپر، اتنا گولیاں برسائی گئی ریاست کی طرف سے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا، اور انشاءاللہ ساتھ بتایا بھی صحیح کہ وہ لسٹ جو ہے ہم نے دی بھی ہوئی ہے، اور مزید بھی ہم اس کو دیں گے تاکہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں، کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر۔ ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی بیانات جو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اندر ان کے کوئی تحفظات ہیں کہ ہم لوگ گئے ریڈ زون میں گئے، ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے، لیکن ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے، اس ملک کے لوگ تھے، ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے، رہیں گے، ہم یہ انصاف مانگیں گے، ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی، تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے، تو اس مسئلے کے اوپر اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں، تو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات تھے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے۔ باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی، عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کریں، اور پاکستان ہماری ترجیح ہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے اور کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے، ہماری پولیس بھی کر رہی ہے، ہماری فوج بھی کر رہی ہے، ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے۔ کرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو، اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی، ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے، تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات، لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے، اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ڈائلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے، لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کارروائیاں شروع ہیں۔ تو اس سے ہی بات ہوئی کرم کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ کلیئر ہے، جو کرم کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں، اور دو گروپس کا ایک لڑائی کا مسئلہ تھا، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ، میں نے تو وہاں پہ گئے، کافی دن گزارے، کافی محنت کی، کام کی، جو وہاں کی لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے، ایک دو سائن انشاءاللہ ہیں وہ آج ہو جائیں گے، اور ایک مفصل طریقے سے ایک پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ جو پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے، اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھی، راستہ بنتا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد اب کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے۔ عبداللہ محمد ڈان سے آپ کا تعلق بھی ڈی اے خان سے، میرا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے، مختلف چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ
یہ اس کا معاملہ ہے، صوبائی معاملہ ہے سیکورٹی کا. میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں، وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا صوبہ ہے، وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے، مارکیٹ سے. تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی... دیکھیں، پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، جب سے ہماری حکومت گئی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں، آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں، آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا. ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے، کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے، دہشت گردی کی کتنی کاروائیاں ہوئی، کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے، ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. اب جب ڈاٹا اٹھائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے، اور پہلے بھی غلط تھی، اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی، اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں، جب سے PDM-1 اور PDM-2 کنٹینیوڈ پورا کر لو. اب بات یہ ہے کہ 2 طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا. بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا. سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے، میں اس کو آن کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے، لوگ انٹر ہوں گے، ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کاروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں، یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرج ڈسٹرکٹ ہے، اس پہ انہوں نے آپریشن کیے، 12 آپریشن کیے. ان آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا؟ اس سے نہیں ہوا. ہم تو ایسا بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو، ڈائلاگ سے مسئلہ حل کر لو. اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہیں وہ بارڈر سے نیچے تک، چوکی صاحب نے خود بتایا کہ ہم کو وہاں سے تعلق ہے، تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی، کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں، وہ ایلیمنٹس پھر نیچے آتے ہیں. جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں. جو میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو آن کرتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں. آپ ذرا اٹھائیں فگرز کہ جب سے ہم آئے ہیں اور اب تک الحمدللہ ہم نے بھرپور مقابلہ کیا ہے. ہم نے بھرپور مقابلہ کر کے بھرپور طریقے سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کاروائیاں کی ہیں، اور ہم کر رہے ہیں. لیکن ذمہ داری اصل ان کے اوپر ہے، کیونکہ جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں وہ اکراس دا بارڈر آ رہے ہیں، یہ خود اس کو مان رہے ہیں. تو اکراس دا بارڈر بندہ جب آ رہا ہے تو بارڈر کو کنٹرول کرنا، بارڈر پہ ان کی روک تھام کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ پوری ہیلپ کر رہے ہیں، آگے تک جا رہے ہیں، جانی قربانیاں دے رہے ہیں، مالی قربانیاں دے رہے ہیں ایز اے پروونس. لیکن ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کے بجائے اس کے حل کی طرف سوچنا ہے. یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. ہم لوگ امان قائم کرنا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، ہماری عوام کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے آگے بڑے کام کرنا چاہیے. یہ جو بیٹھ کے ہم ایئر سے پہ ڈالنے کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایئر سے پہ ڈالتے ہیں، یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور سب نے اس کا، اور سب سے بڑی ذمہ داری عوام کی بھی ساتھ ہے. سر کل جو 9 مئی کے حوالے سے جو عام معافی ہوئی ہے کچھ بندوں کو، تو اس کو کیا خوشائند قرار دے رہی ہے PTI؟ کیا سگنل؟ دیکھیں، جب بھی ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو میرے خیال میں اس کو خوشائند کہنا چاہیے. پہلے تو یہ ہوا کیوں، اتنا عرصہ لوگوں کے اندر رکھا کیوں گیا؟ دیکھیں 9 مئی کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے، وہ نہیں بنایا جا رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ کمیشن بنا لیں. اگر کسی بندے نے کوئی غلط کچھ کیا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن پہلے یہ تعین تو ہو کہ غلط کیا کیا ہے اور کتنا کوئی غلط کیا ہے. اگر کہیں پہ کھڑے ہونا، کوئی پرامن احتجاج کرنا، غلط کرنا ہے، اس کی ایک سزا ہے. اگر میں اسے آگے بڑھتا ہوں، میں کوئی جلاؤ گھیراؤ کرتا ہوں، اگر میں نے کیا ہے، میرے پہلے ثابت ہوگا، اس کی ایک اور سزا ہے. لیکن اس طرح اٹھا کے بندوں کو، ہمارے ہزاروں لوگوں کو اٹھایا گیا 9 مئی کے بعد. آخر میں کتنے نکلے؟ 180. ان 180 میں بھی یہ بیچارے اپنی سزا پوری کر چکے ہیں. اب وہ سزا جائز سی ناجائز سی، لیکن وہ پوری کر چکے تھے. کسی کا مہینہ 2 باقی اگر تھا اور چھوڑ دیا، اچھا کیا. ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، اپنے لوگوں کی رائے کی کو عزت دینا. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے زبردستی سے آپ میری زبان بند کریں، آپ میرا حق مجھے چھینیں، آپ میرا حق مجھے نہ دیں، اور پھر اگر میں اپنا حق مانگوں تو پہلے آپ میرے پہ ڈنڈے برسائیں، پھر میرے پہ آنسو گیس برسائیں، پھر میرے پہلے گن برسائیں، اور آخر میں میرے پہ گولیاں برسائیں، اور بعد میں پھر ڈھیٹ بان کے بے شرموں کی طرح مانے بھی نہ. چلو غلطی کر لی ہے، تمہاری کتنی غلطی ہے، ہماری کتنی غلطی ہے، کمیشن بنا لو. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مان نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بے شرمی میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ریاست جو کہ ماں ہے، ایک تو پہلے یہ کرے غیر آئینی کام، اور اس کے بعد الٹا یہ کہے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے.
تو یہ لوگ اندھے نہیں ہیں. شکر ہے اب میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب کتنے لوگوں کا منہ بند کر لو گے کہ 25 کروڑ عوام ہے, ان کا ایک حق ہے, حقوق ہے, وہ آپ کو دینے پڑیں گے. گنڈا پور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری امن و امان, وہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ اور دہشت گرد واپس لائے گئے 2019 میں مختلف علاقوں میں کے پی میں ان کو وہی اب دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. دیکھیں یہ الزام لگانے والی باتیں ہیں کہ مذاکرات کس نے کیا. مذاکرات بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ ہے اور کوئی ادارہ اپنا کام کر رہا ہے سسٹم کے اندر تو وہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک کام میرے پہ ڈال رہے ہیں اور میرے ٹائم میں تو امن ہے, اور جب میں نہیں ہوں پالیسی میکر آپ ہیں اور آپ کے ٹائم میں وہ امن خراب ہو گیا ہے, آپ ڈال میرے پہ رہے ہیں. تو اگر امن خراب ہونا تھا تو میرے ٹائم میں ہوتا نا, مطلب میری پالیسی ٹھیک تھی, عمران خان کی پالیسی ٹھیک تھی, اس لیے امن تھا. آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی, اس لیے امن قائم نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے تہمتیں لگانا, الزامات لگانا, چیزوں کو نہ ماننا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو جب گورنمنٹ آپ کو ملی ہے, مینڈیٹ چوری آپ نے کیا ہے, آپ بیٹھے ہیں, اب یہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. کسی اور پہ الزام لگا کے کسی اور پہ بات کر کے ابھی جان ہم نہیں چھڑا سکتے. سر آخری ایک چیز, اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی قبائلی اضلاع میں یا خیبر پختونخوا میں منظوری دی گئی؟ کوئی بھی آپریشن کی نہ منظوری تھی نہ ایجنڈے پہ تھی, اور کوئی آپریشن اس طرح ہو بھی نہیں سکتا, اور نہ ہی آپریشن کی ہم نے اجازت دینی ہے اور نہ ہم نے دی ہے. باقی جو کہیں کے پاس کارروائی ہوتی ہے, کہیں سے حملہ ہوتا ہے کراس دا بارڈر, تو وہاں پہ جو کارروائیاں وہ تو روٹین میں چل رہی ہیں. سر ایک آخری چیز بتائیں کہ چونکہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے, آپ نے یہ بات کر دی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو باتوں سے یہی تاثر لگ رہا ہے کہ عمران خان 9 مئی کے حوالے سے کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے. دیکھیں معافی کس چیز کی مانگے, پہلے میرے پہ ثابت تو کرو. میں تو کہہ رہا ہوں کمیشن بنا لو, کمیشن بنانے کے بعد میرے پہ ثابت کر لو اور میری غلطی ہے کیا. دیکھیں معافی بھی تو, دیکھیں میں آپ کو ذکر دیتا ہوں, پاکستان کے آئین میں اس کی بھی ایک سزا ہوگی. میں آپ کو مکہ مارتا ہوں, میں آپ کو گولی مارتا ہوں, ہر قانون میں ہر سزا کے لیے ایک اس کے جرم کے لیے سزا کا تعین کیا گیا ہے. تو پہلے تو یہ بتاؤ میں نے کیا کیا ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے پہ 8 ضلعوں میں 9 مئی کے پرچے ہیں. ایک ویڈیو دکھا دو, ایک پکچر دکھا دو میں کہاں پہ تھا. نہ ویڈیو ہے نہ پکچر ہے, روزانہ میرے پیچھے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے میرے پہ ثابت تو کرو گے نا, اس کے بعد پھر میں نے غلطی کی نہیں کی, اس کی معافی میں مانگتا ہوں نہیں مانگتا, میں اپنا ذات کیا ثابت کرتا ہوں وہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ بن جائیں, جج بھی آپ ہیں, مدعی بھی آپ ہیں, وکیل بھی آپ ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر, تھینک یو.